السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہومیوپیتھک ڈاکٹر داؤد خان جی۔ تو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں تھوڑا سا اویئرنیس دینا چاہوں گا آپ کو انسانی معدہ کے حوالے سے کہ انسانی معدہ آپ کی فٹنس، آپ کی تندرستی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ 90 سے 95% آپ کا معدہ جب تک فٹ ہے، آپ بالکل فٹ ہیں۔ جیسے ہی آپ کے معدے نے گڑبڑ شروع کر دی یا ڈسٹرب ہوا تو آپ بھی ڈسٹرب لینے لگ گئے۔ اس کی جو مین ریزن میں آپ کو بتاؤں وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض۔ تو ناظرین جب معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے، تو ہم اس کو ریفیوز کرتے ہیں یا معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ چلتا چلتا آگے بہت ساری بیماریوں کا موجد بنتا ہے، جس میں فرسٹ آف آل کیا ہے کہ سٹارٹنگ میں تو آپ کو سر درد ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے زہریلے گیسز بیک ماریں گے تو آپ کو سر درد رہنے لگ جائے گا۔ عورتوں میں سر درد، چکر اور بھوک وغیرہ کا نہ لگنا یہ علامت پائی جاتی، خون کی کمی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو مرد حضرات تھوڑا آگے چلیں تو پہلی جو بیماری سٹارٹ ہوگی اس میں کانسٹیپیشن کے بعد ہیمرائڈ کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، اور آپ کے لیور کے اوپر بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ آپ کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے تو بیک مار کے آپ کے لیور کو بھی متاثر کرتی ہے اور لیور میں سوزش وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، یعنی کہ پہلے تو معدہ سٹارٹ ہوا، آپ نے توجہ نہیں دی تو سیکنڈ پہ آپ کا لیور ڈسٹرب ہونے لگ گیا۔ اگر لیور نہیں ہوتا تو آپ کے اس نے بیک ماری آپ کے ریکٹم کی طرف تو آپ کو بواسیر کی شکایت یا فشر کی شکایت سٹارٹ ہوگی۔ اچھا، اگر اس نے آپ کے بلڈ سرکولیشن میں مطلب بیک مارنی شروع کی تو آپ کے لپڈ پروفائل ریز ہونے لگ گئے، جس میں آپ کا کولیسٹرول ہے، ٹرائی گلیسرائڈ ہیں، LDL LH وغیرہ، یہ آپ کے ریز ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بلڈ کے اندر جو ہے چکناہٹ شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ غیر متوازن غذا کھاتے ہیں، آپ کا معدہ مطلب ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ بیک مارتا ہے آپ کے بلڈ کی طرف۔ اگر وہ مارتا ہے آپ کے برین کی طرف یا بلڈ سرکولیشن کی طرف تو آپ ہائپر ٹینشن کے شکار ہو سکتے ہیں، آپ کا BP شوٹ رہنے لگ جائے گا۔ تو یہ بھی علامات معدے کے ہی متعلقہ ہیں اور معدے سے ہی سٹارٹ ہوں گی، اور اس سے آگے پھر جانڈس وغیرہ ہیپاٹائٹس BC میں بندہ انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ ہے توجہ نہیں دیتے تو پھر آپ کے کڈنی کے اوپر بھی وہ اٹیک کرتا ہے۔ اور اٹیک کیا کرے گا؟ یعنی کہ آپ کے کڈنی کے اندر جو ریت وغیرہ کے ذرات وغیرہ آنے لگ جائیں گے، سٹون بن سکتی ہے، اور اس سے بھی اگر پھر بھی نہیں تو پھر آگے کڈنی فیلئر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اس سب کے پیچھے جو ہے میں نے 20-25 سال کی پریکٹس میں یہی ڈائگنوز کیا ہے کہ ان سب ڈیزیز کے پیچھے آپ کا سٹامک ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہی ڈیزیز جنم لیتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے ہی معدے کی طرف توجہ رکھیں، ہم اس کے اوپر نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین میرا یہ ناقص تجزیہ ہے، میرا یہ پریکٹیکلی میں نے جو دیکھا ہے اس کے حساب سے یہ مطلب آگاہی دے رہا ہوں۔ اگر اس میں کمی بیشی یا میرے ناقص علم کے مطابق رانگ سائڈ پہ ہوں تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں جی۔ تو ناظرین آپ جو ہے میری چینل کو مطلب سبسکرائب کریں اور آگاہی لیں، یہ سارا چیزیں ہیں۔ تو اب میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں کرنا ہمیں کیا ہوتا ہے۔ 70-80% تو ہمیں اپنی غذا متوازن کر لیں اور احتیاط کریں کھانے پینے میں،
وقت پہ وقت عجلت میں کھانا، یہ بھی ہمیں معدہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو سادہ غذائیں کھائیں، پھل وغیرہ کھائیں، جوسز سبزیاں وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں، فاسٹ فوڈ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے اجتناب کریں۔ تو اس کے علاوہ آپ آ جاتے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو چونکہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، تو ہومیوپیتھک کے حوالے سے میں آپ کو اس کی چند ایک میڈیسن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے بڑی سینسٹیو سی پیتھی ہے۔ اس میں آپ کی جو علامات ہیں اور میڈیسن کی علامات ہیں، اس کو میچ کیا جاتا ہے، اور میچ کرنے کے بعد آپ کی سلیکشن آف ریمیڈی ہوتی ہے، مطلب ادویات کا چناؤ ہوتا ہے۔ جب تک آپ ریمیڈیز اور یا آپ کی علامات میچ نہیں کرتی ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، تکے بازی نہیں چلتی ہے۔ جیسے کہ ایلوپیتھی میں کوئی بھی پین کلر لے لیں تو آپ کے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوگی تو وہ رک جائے گی۔ تو ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے، بڑی یونیک سی چیز ہے، بڑی سینسٹیو سی چیز ہے۔ یہ آپ کے میازم، آپ کے جو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق میڈیسن ہیں۔ آپ کے مزاج کے اوپر یہ پہلے تو سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے مزاج کس میڈیسن کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ آپ کی دماغی علامات بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، پھر جنرل علامات ہو جاتی ہیں، پھر میڈیسن کی بھی جنرل علامات کے ساتھ میچ کرنا ہے تو جا کے وہ آپ کی کوریکٹ ریمیڈی سلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ناظرین چند ایک میڈیسن ایسی ہیں جس کو آپ پڑھیں، بڑی ڈیپلی پڑھنے کے بعد آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں، یا میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں، معمولی سی مطلب فیس کے اگینسٹ میں آگاہی دوں گا آپ کو، اور انشاءاللہ فار ایور کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھی میں بیسک آپ کا امیونٹی سسٹم کو ہم نے بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی اندر کی جو قوت مدافعت ہے، خود کی جو طاقت ہے، وہ اپ گریڈ ہوتی رہے تو آپ ماشاءاللہ تندرست اور صحت مند بھی رہیں گے۔ تو معدہ کے حوالے سے جہاں میں نے دیکھا ہے کہ معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے فرسٹ آف آل، تو آپ کے نالی کے اندر جلن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کانسٹیپیشن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ہماری بہت ہی یونیک اور بہت ہر دل عزیز میڈیسن دو ہیں۔ ایک کا نام ہے سلفر 200 طاقت میں آپ لے لیں، اور دوسری ہے نیکس ومیکا، یہ بھی 200 طاقت میں لے لیں۔ ہر گھر میں پڑی ہونی چاہیے۔ جہاں تک کہ معدے میں جلن وغیرہ، پیشاب کی نالی کے اندر جلن، یا کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں جلن ہوتی ہے جس میں جلن کا زیادہ، تو آپ سلفر نہار منہ 1 ڈراپس اپنی زبان پہ ٹپکا لیں، اور معدہ جہاں ڈسٹرب ہے اس رات کو 200 طاقت نیکس ومیکا کی 1 قطرہ اپنی زبان پہ ٹپکا لیں، تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، جس میں ناظرین فرسٹ آف آل بواسیر آ جاتی ہے، پھر کانسٹیپیشن آ جاتی ہے، پھر آپ کے معدے میں گیس، تیزابیت، کھٹا پن، یہ وہ، تو یہ سارے جو ہے وہ کافی حد تک۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ایرس ویلگرس 6x یا 30 پوٹنسی میں لیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بولڈو مدر ٹنچر ہے، اس کی آپ 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں، یا ہماری ایک میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 200 میں، تو وہ بھی اگر آپ نہار منہ 1 قطرہ ٹپکا لیں۔ تو یہ ناظرین چند ایک میڈیسن ہیں جن کو آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور جو بھی علامات آپ کے ساتھ مطلب میچ کریں تو اس میں سے آپ ریمیڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین مزید آگاہی کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور مزید معلومات لینی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، بہت جلد آپ کے حاضر خدمت ہوتے ہیں، بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میں آگاہی جیسے جیسے مطلب میں سمجھوں گا آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔